اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 3، مہارتوں کی تلاش کیوں۔ ایک دن میں ایک دیہات میں گیا، وہاں مجھے ایک لیکچر دینا تھا۔ میں لیکچر دے کر فارغ ہوا تو دیہات کے ارد گرد میں مقیم ایک اسکول ماسٹر جو میرا لیکچر سننے آیا تھا میرے پاس آیا اور بولا، ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ طلباء کی کفالت کرنے میں ہماری مدد کریں۔ میں نے سوال کیا، تعجب ہے، کیا اسکول سرکاری اور ان میں تعلیم مفت نہیں؟ اس نے جواباً کہا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے یونیورسٹی میں پڑھائی کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ اس پر میں نے کہا، یونیورسٹی کی حیثیت بھی تو وہی ہے، کیا وہ سرکاری نہیں؟ وہ تو طلباء کے لیے وظائف بھی جاری کرتی ہے۔ آخر وہ بولا، میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں سیکنڈری اسکول سے بعض طالب علم ایسے بھی نکلتے ہیں جن کے حاصل کردہ نمبرات کا تناسب سالانہ امتحان میں 99% ہوتا ہے۔ چند ایک میں تو ذہانت کا ایسا جوہر پایا جاتا ہے جو ایک امت میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی کافی ہوں۔ ایسا طالب علم اسکول کی تعلیم سے فراغت کے بعد شہر جا کر میڈیکل، انجینئرنگ، اسلامی قانون یا کمپیوٹر کے میدان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کا متمنی ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے، بہت پڑھ لیا تم نے، اب آرام سے گھر بیٹھو اور بکریاں چرانے جایا کرو۔ میں نے بے ساختہ چلایا، کیا بکریاں چرانے؟ اس نے کہا، ہاں بکریاں چرانے۔ اور واقعی لڑکا بیچارہ تعلیم کو ختم کر کے اپنے والد کے ساتھ بکریاں چرانی شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام صلاحیتیں اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ سال ہا سال یوں ہی گزر جاتے ہیں اور وہ بکریاں چراتا رہتا ہے۔ اس دوران شادی ہوتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں جو اپنے والد کا طرز زندگی اپناتے اور بالآخر بکریاں چراتے ہیں۔ اس گمبھیر مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ نے اس کے متعلق کیا سوچا ہے؟ میں نے اس کو پوچھا۔ وہ بولا، ہمارے پاس اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کے باپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے چند سو روپے کے عوض جن کی ادائیگی کا ذمہ ہم اپنے سر لیتے ہیں کوئی نوکر رکھ لے اور اس کا ہوشیار بیٹا خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بڑھانے اور انہیں نکھارنے میں مشغول ہو جائے، نیز تعلیم مکمل ہونے تک ہم اس کے تمام خرچے پورے کرتے رہیں۔ یہ کہہ کر ماسٹر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر اچانک بڑے پرجوش لہجے میں کہنے لگا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اچھے آدمی کی دی ہوئی صلاحیتیں اور نفع بخش قابلیتیں ان کے سینوں میں ہی دب جائیں اور وہ ساری عمر ان پر افسوس کی آہیں بھرتے رہیں۔ اسکول ماسٹر کے جانے کے بعد میں نے اس کی باتوں پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ بلندیوں پر فائز ہونا اس کے بغیر ناممکن ہے کہ حاصل ہوئی مہارتوں کو بھرپور انداز سے استعمال میں لایا جائے اور اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کرنے کی دوڑ رکھی جائے۔ جی ہاں، میں یہ بات چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، خواہ وہ علم و تحقیق کا شعبہ ہو یا دعوت و تبلیغ و خلافت کا میدان، تجارت کا پیشہ ہو یا ڈاکٹری انجینئرنگ کا مشغلہ، کامیاب لوگوں کا تجزیہ کریں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے خاندان یا اپنے معاشرے کے کامیاب افراد کے طور و طریق کا مطالعہ کریں۔ یہ دیکھیں کہ ایک کامیاب باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سبھاؤ ہے، یا ایک کامیاب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیوں کر خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کامیاب افراد سے میری مراد کامیاب افراد ہی ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو زبردستی دوسروں کے کندھوں پر سوار رہتے ہیں اور رشتہ دار ان کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ کامیاب زندگی گزارنے والے ایسے تمام افراد کے کردار کا مشاہدہ کریں، ان کو دیکھیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک، خواہ اسے احساس ہو یا نہ ہو، اپنے میدان میں چند مخصوص مہارتیں استعمال کرتا ہے جن کی بدولت وہ کامیابی کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ بہت سے افراد قدرتی طور پر کامیاب ہنر استعمال کرتے ہیں، یہ بات ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے، جبکہ بعض دیگر افراد مہارتیں سیکھ لیتے ہیں
اور انہیں استعمال کر کے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم ایسے ہی کامیاب لوگوں کو تلاش کر کے ان کی حیات کا مطالعہ کریں گے۔